سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ حکومتی اتحاد اکثریت سادہ رہے گی یا 2/3؟ سپریم کورٹ کا فل کورٹ فیصلہ 12 بجے سنائے گا۔ کیس کا فیصلہ سنانے کا وقت اور بینچ تبدیل۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی صاحب مختصر فیصلہ سنائیں گے۔ عدالت جانے والے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سرینا چوک سے سپریم کورٹ جانے والا راستہ بند، اضافی نفری تعینات۔ اور ٹرمپ آیا تو دنیا کے لیے تباہی ہوگی، پہلے بھی ٹرمپ کو ہرایا، اب بھی ہراؤں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر الیکشن کی دوڑ سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان، کہا وہ صدارتی الیکشن لڑنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں، ان کا الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے۔ Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still at a minuscule level, around less than $100 million, and does not reflect the strength of our friendship and brotherhood. پاکستان اور آذربائیجان نے تعلقات کے نئے دور میں قدم رکھ دیا، تجارت سمیت ہر شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آذربائیجان کے صدر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ترجیحی تجارت کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم نے کہا $2 ارب کی سرمایہ کاری مفید شعبوں پر ہوگی۔ آذربائیجان کے صدر کا پاکستان میں تاریخی استقبال، ملکی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی مہمان صدر کے طیارے کو پاک فضائیہ کا خصوصی پروٹوکول، حفاظتی حصار بنا کر نور خان ایئر بیس تک لایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے الہام علیوف کا استقبال کیا۔ وزیراعظم ہاؤس آمد پر مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ آذربائیجان کے صدر نے قومی یادگار پر بھی حاضری دی، پاکستان مونومنٹ پر پھول رکھے اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی مہمان صدر کے ساتھ رہے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی، بنیادی ٹیرف میں $7.12 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ ماہانہ 200 یونٹ والے گھریلو صارفین 3 ماہ کے لیے بچ گئے۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف $34 ہو گیا۔ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف $39 مقرر۔ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف $41 پر پہنچ گیا۔ ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف $43۔ 601 سے 700 یونٹ کا تقریباً $44 ہو گیا۔ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ، بلوں میں $1000 تک فکسڈ چارجز عائد۔ نیپلا نے 1 جولائی سے فکسڈ چارجز لگانے کی منظوری دے دی۔ صنعتی صارفین کے لیے ماہانہ فکسڈ چارجز 184% بڑھانے کی منظوری۔ کمرشل صارفین کے لیے ماہانہ فکسڈ چارجز میں 150% اضافہ کر دیا گیا۔ زرعی ٹیوب ویلز صارفین کے لیے فکسڈ چارجز میں 100% اضافہ منظور۔ قرض لینا ہے تو زراعت پر بھی ٹیکس لگاؤ، IMF نے نئی شرط رکھ دی۔ وفاق کے ساتھ صوبوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا۔ صوبوں نے پلان بنانے کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ IMF ماہرین کے صوبائی حکومتوں سے الگ الگ مذاکرات، چاروں صوبوں کی بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر ہوگا۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش تاجپورہ میں 155 ملی میٹر ہوئی۔ قصور، گجرانوالہ، اٹک، ٹیکسلا اور دیگر شہروں میں بھی ابر کرم برسا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ کراچی کے مختلف تیز سمندری ہوائیں چلنا شروع، مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب میں آج بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ گھیراؤ، جلاؤ، گالی گلوچ، گریبان پکڑ لو، سڑک پہ آ جاؤ، جلا دو، آگ لگا دو، اس طرح کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کی سیاست کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پورے پنجاب کے اندر آپ کو ہم الیکٹرک بائکس دیں گے کہ باقی صوبے بھی پنجاب کو فالو کریں اور دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح ترقی آئے۔ جلاؤ، گھیراؤ اور گریبان پکڑ لو کی سیاست کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طلبہ میں بائکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کے طلبہ کو بلا سود ای بائکس دی جائیں گی۔ طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم بھی لا رہے ہیں۔
حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کرنے والا ضمانت کا حقدار نہیں، اشتعال انگیز پیغام دینا اور تنصیبات پر حملہ دہشت گردی ہے۔ بانی نے کہا انہیں گرفتار کیا تو حالات سری لنکا جیسے ہوں گے۔ گواہوں نے بیان دیا، بانی کی گرفتاری پر زمان پاک میں حملوں کا فیصلہ کیا گیا۔ 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس۔ پرویز خٹک کا عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ 2019 میں شہزاد اکبر نے بند لفافہ کابینہ کو دکھایا۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی، رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ معاملہ ایجنڈے پر نہیں تھا، ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا، جس پر مجھ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے اعتراض کیا تھا۔ ملک میں دہشت گردی سابق حکومت اور طالبان کے ساتھ معاہدے کا نتیجہ ہے۔ حکومت نے ان کو جیلوں سے رہا کیا اور پھر دہشت گردی شروع ہو گئی۔ امید تھی ان کا رویہ ٹھیک ہوگا، لیکن ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اجلاس میں بریفنگ۔ کہا عزم استحکام آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا اور نہ ہی کسی مخصوص علاقے میں آپریشن کی بات ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کا زیادہ کنٹرول صوبوں کے پاس ہے، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس۔ سپریم کورٹ کا ملزموں سے غیر انسانی سلوک نہ کرنے کا حکم۔ جسٹس عرفان سعادت نے ریمارکس دیے، انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملزموں کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ جسٹس امین الدین نے پوچھا، زیر حراست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ دوران سماعت جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مظہر کے درمیان جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد دھرنا 26 جولائی تک مؤخر کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ عاشورہ کے احترام کی وجہ سے تاریخ آگے بڑھائی۔ بجلی بلوں میں سلیب سسٹم کا ظلم ختم ہونا چاہیے۔ کل پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ سندھ میں غیر رجسٹرڈ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، سینئر وزیر شرجیل میمن نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں شو روم سے اب گاڑی رجسٹر ہو کر نکلے گی، کوئی غیر رجسٹرڈ گاڑی بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی۔ لوگ اپنی گاڑیاں فوری رجسٹر کروائیں۔ سندھ اسمبلی میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے متعلق ترمیمی بل منظور ہوگا۔ گاڑیوں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس بنانے والے ہو جائیں ہوشیار، پکڑے جانے پر اب ہوں گی سزائیں اور بھاری جرمانے۔ لاہور میں غیر نمونہ نمبر پلیٹ بنانے والوں کی شامت آ گئی۔ خلاف ورزی پر 2 سال سزا، 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ گڈ گورننس کی ریس میں لاہور پھر پیچھے رہ گیا۔ حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد میں 35ویں نمبر پر براجمان۔ منڈی بہاؤدین پہلے، حافظ آباد دوسرے اور ننکانہ تیسرے نمبر پر رہے۔ تمام اضلاع کی 117 دن کی حتمی پرفارمنس رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش۔ پنجاب حکومت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے قرض دے گی۔ شہری 7 سال میں بلا سود قرض کی ادائیگی قسط میں کریں گے۔ کم آمدن والے افراد قرض بینک سے حاصل کریں گے۔ حکومت 8 سے 15 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دے گی۔ شہری کی ملکیت میں پلاٹ ہونا ضروری قرار۔ حادثے کے 11 گھنٹے بعد پشاور ایئرپورٹ کا رن وے کلیئر کر دیا گیا۔ پی آئی اے کے 2 طیارے 12 گھنٹے تک پشاور ایئرپورٹ پر پھنسے رہے، جبکہ کئی پروازیں منسوخ اور کئی پروازوں کو متبادل ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ غیر ملکی طیارے میں آگ کے باعث رن وے بند کیا گیا تھا۔ ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی۔ اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں۔
گورنر پنجاب سلیم حیدر نے حلف لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی شرکت. حلف برداری کے بعد چیف جسٹس کی لاہور ہائی کورٹ آمد. پولیس دستے نے گارڈ آف آنر دیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم کا پہلا انتظامی حکم. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ابھر گل رجسٹرار ہائی کورٹ تعینات. رجسٹرار سیشن جج عبدالرشید عابد کو OSD بنا دیا گیا. عوامی احتجاج کے بعد کینیا کے صدر کا بڑا فیصلہ. ولیم روٹو نے پوری کابینہ فارغ کر دی. صدر نے ٹیکسوں میں اضافے کے بل پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا.